اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے حضور میں ہی عرض کرنی چاہیے۔ اپنا رونا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ روئیں، بلکہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں ہی پیش کریں، اور جب وہاں سے مدد آتی ہے، جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نہ کوئی غم رہتا ہے، نہ پریشانی رہتی ہے، نہ بندے کی مشکل جو ہے وہ مشکل رہتی ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے بندے کو صبر حاصل ہو جائے اور اس کی بارگاہ سے بندے کو سکون میسر ہو جائے، تو پھر جو ہے بندے کو غم و فکر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا جو ہے ہم مانگتے تو ہیں، بڑے بندے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں لو جی ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو ہے دعا قبول کرنا یہ مالک کریم کا کام ہے، اس میں بندے کا کام ہے اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا دے، آگے اللہ کی مرضی ہے وہ دامن کے اندر اپنی رحمت جو ہے وہ ڈالے یا نہ ڈالے، یہ اس مالک کریم کی مرضی ہے۔ لیکن دعائیں جو ہیں یہ قبول تب ہوتی ہیں جب انسان جو ہے حلال رزق کا اہتمام کرے اور صبر کرے۔ یہ نہیں ہے جلدی مچانے والا جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جلدی کرنا جو ہے یہ تو شیطان کا کام ہے، اور رحمان کے کام جو ہیں یہ بردباری والے ہیں، تحمل والے ہیں۔ اللہ کی رحمت برستی ضرور ہے، لیکن وہ دیر سے برستی ہے، اور جب برستی ہے تو پھر بڑے رنگ جو ہے وہ لاتی ہے۔ ایک دن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم بصرہ کے بازار سے گزرے، تو لوگوں نے ان کے ارد گرد جو ہے وہ دائرہ بنا لیا، اور لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی؟ اب حضرت ابراہیم بن ادہم کا دور جو ہے یہ ہم سے بڑی دیر پہلے، بڑی صدیاں پہلے کا ہے، تو جب اس وقت لوگوں کی شکایت ہے تو آج کے دور کے اندر تو خرابیاں بڑی پائی گئی۔ آج تو انسان جو ہے وہ ہے ہی جو ہے وہ بہت ناشکری کے عالم میں، اور ہر ٹائم جو ہے وہ بے چین ہے، اور چین تلاش کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کے۔ اس طرح تو چین حاصل نہیں نہ ہوتا۔ آئیں ذرا سماعت فرمائیں۔ تو عرض کیا کہ حضور ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری دعائیں جو ہیں وہ 10 ایسے کام ہیں جنہوں نے تمہارے دل کو جو ہے وہ مردہ کر دیا ہوا ہے، جس وجہ سے تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا حضور وہ کون سی 10 اشیاء ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نمبر 1، تم نے اللہ کو پہچان تو لیا مگر اس مالک کریم کا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا تم دعوے کرتے ہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر اس کے باوجود تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور نمبر 3، آپ فرمانے لگے کہ تم نے قرآن تو پڑھا مگر اس پہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور نمبر 4، آپ نے فرمایا تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر ان نعمتوں کا جو ہے وہ تم شکر ادا نہیں کرتے۔ اور نمبر 5، آپ فرمانے لگے کہ تم کہتے تو ہو تو شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، یہ بات تم مانتے ہو، کہتے ہو یہ بات، لیکن کیا کرتے ہو؟ بات تم شیطان کی مانتے ہو۔ اور نمبر 6، آپ نے فرمایا کہ تم یہ مانتے ہو کہ جنت جو ہے یہ برحق ہے مگر تم اس کے لیے جو ہے وہ عمل کوئی نہیں کرتے، جنت میں جانے والے جو عمل ہیں وہ نہیں کرتے۔ اور نمبر 7، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ دوزخ جو ہے وہ برحق ہے مگر اس سے بچنے کی تم تگ و دو جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور نمبر 8، آپ فرمانے لگے موت جو ہے یہ موت کو ایک حقیقت تم سمجھتے ہو کہ موت جو ہے یہ آنی ہے، تم اس کو ایک حقیقت جانتے ہو مگر اس سے بچنے کی جو ہے وہ تگ و دو تم نہیں کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نمبر 9، نیند سے بیدار ہوتے ہو تو لوگوں کے تم عیب جو ہے وہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے لگتے ہو، جبکہ اپنے عیب جو ہے وہ تم بھول جاتے ہو۔ اور نمبر 10، آپ نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے مردے دفن کرتے ہو
مگر اس سے تم عبرت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ 10 چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے تمہارے دل جو ہے وہ مردہ کر دیے، اس لیے تمہاری دعا جو ہے وہ اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک اللہ کے پیارے بندے کے پیغام ہے ہمیں کہ ہم کیا کریں، ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ ہم نے اگر اللہ کو پہچان لیا تو پھر اس کا حق بھی ادا کریں۔ اگر نبی پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات بھی مانیں، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے کہ حضور کا طریقہ مبارک کیا ہے، حضور کی سیرت مبارکہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر رکھے اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کا شوق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔